اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور جارو قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب تھک کر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی جسم آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم یعنی گیہوں ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے جاتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہے تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی حضرت بلال مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مشافت کے بعد حضرت بلال مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آئے تو اہل مدینہ نے کہا، ایک بار وہی اذان سنا دے سرکار کے زمانے والی۔ حضرت بلال نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریم سے کہلوایا، اب انکار کرنا ناممکن تھا۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نڈال بے قرار ہچکیاں بند گئی جب حضرت بلال نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگ چیخے مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی۔ ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر حضرت بلال گر کر بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔